أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال جلدی قال ہے. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم بڑے موٹے موٹے اجی بڑے موٹے موٹے مچھر گھوم رہے ایک دم منہ کے سامنے آ رہے. والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
الظاهرين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف نہیں دیکھا موسیٰ کے بعد، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم لڑے اللہ کے راستے میں؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ اگر تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو۔ وہ کہنے لگے اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں گے، اور البتہ ہم اپنے گھروں سے اور اپنی آل اولاد سے نکالے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے چند ایک کے سوا پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ اور کہا انہیں ان کے نبی نے بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ بولے کیسے ہم پر اس کی بادشاہت ہو سکتی ہے؟ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، اور اسے وسعت نہیں دی گئی مال سے۔ اس نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے زیادہ وسعت دی ہے علم اور جسم سے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور انہیں ان کے نبی نے کہا بے شک اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین ہوں گا، اور بچی ہوئی چیزیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھی اسے فرشتے اٹھا لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر جب طالوت لشکر کے ساتھ باہر نکلا، اس نے کہا بے شک اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، بس جس نے اس سے پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا وہ بے شک مجھ سے ہے، سوائے اس کے جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ پھر چند ایک کے سوا انہوں نے اسے پی لیا۔ پس جب وہ طالوت اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اس کے پار ہوئے، انہوں نے کہا آج ہمیں طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا بارہا چھوٹی جماعتیں غالب ہوئی ہیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب جالوت اور اس کے لشکر آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جما دے اور ہماری مدد کر کافر قوم پر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جزاک اللہ خیر، الحمدللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اتنی پیاری تلاوت کیا بیٹا، بہت اچھا لگا ماشاء اللہ، ہے نا؟ کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا باجی۔ جی ماشاء اللہ، بہت پیاری آواز ہے، ہمیشہ ان کی تلاوت اچھی رہتی باجی۔ ہے نا؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم سب کے لیے اللہ پاک ایسا ہی نعمت دے، ہم لوگ کی بھی تلاوت اتنی اچھی کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، چلیے سٹارٹ کریں اللہ کا نام لے کر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جلدی جلدی کوئی بھی ایک سسٹر کو آپ لوگ بلائیے، جلدی جلدی انشاءاللہ تعالی ایک سسٹر کو آپ لوگ سب لوگ بلائیے، انوائٹ کیجیے، آپ کی وجہ سے ایک بہن بھی شامل ہوگی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ہی ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو لاسٹ جو کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، پھر اللہ کیا کرے گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تاکہ اللہ اسے کیا کر دے؟ بڑھا دے۔ الحمدللہ، اللہ نے قرض حسنہ مانگا ہم سے، ہے نا؟ اس کے لیے ہم نے ایک صحابہ کا قصہ بھی پڑھے تھے۔ کون سے صحابہ تھے بھائی، کس کو یاد ہے؟ اس آیت کو سننے کے بعد ایک صحابہ نے ترنت اس پہ رسپونڈ کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم
خوب. قرض حسنہ کے نام پہ کیا دیا تھا اور کون تھے وہ؟ صحابی کا نام یاد نہیں آپ لوگ کو؟ ابو دہدہ رضی اللہ عنہ ہے نا. تو انہوں نے اپنا 2 باغ تھا، اس میں سے ایک باغ کیا ہے جو بہترین باغ تھا، اس کو کیا ہے اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دے دیا. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنایا قرض حسنہ، تو پوچھا انہوں نے کہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ ہم سے قرض حسنہ مانگتا ہے؟ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، اچھا قرض؟ تو فرمایا ہاں ابو دیدہ، اللہ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں اور اس کے بدلے میں جنت کی بشارت صحیح ہے نا، جنت کی کیا ہے وعدہ دے رہے ہیں اللہ. تو انہوں نے کہا کہ میرے 2 باغ ہیں، میں دونوں باغ اللہ کو قرض حسنہ میں دیتا ہوں. تو فرمایا نہیں ابو دیدہ، ایک کام کرو، آپ ایک باغ اپنے پاس رکھو، ایک اللہ کی راہ میں دے دو. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے، میں نے اچھا والا باغ اللہ کو قرض حسنہ میں دے رہا ہوں، جو بہترین باغ، جس میں اس بغیچے کے باغ جو تھا اس میں درخت تھے کتنے، کئی مطلب سینکڑوں اس میں درخت تھے کھجور کے، ہے نا، پھلوں کے. تو اس کو انہوں نے دے دیا تھا. اس میں ان کا گھر بھی تھا. آتے ہی وہ باغ کے اندر نہیں گھسے تھے، باہر سے ہی آواز لگا رہے تھے اپنی بیوی کو کہ ام دہدہ، میں نے اس گھر کو کیا ہے قرض حسنہ میں دے دیا ہے، تو آپ باہر آ جائیے اپنے بچوں کو لے کر. ضرورت کا سامان اٹھایا، بچوں کو اٹھایا اور وہ بغیچے سے نکل گئی تھی، وہ گھر سے نکل گئی تھی اور راستے میں کہتی جاتی تھی کہ ابو دہدہ تم نے خوب سودا کیا ہے، ابو دہدہ تم نے خوب سودا کیا. ایسی عورتیں، ایسی ازواج تھی وہ، اس لیے اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم کہا ہے نا. اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ازواج بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے بچے، ہمارے شوہر، ہمارے بھائی بھی اللہ کی راہ میں جب قرض حسنہ دے تو ہم بھی ان کا مخالفت نہ کر کے ہم بھی اس میں کیا بنے، ہاں کہہ کر اس میں بھی ہم بھی کیا بن جائے، اس میں شریک بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. سب کو سمجھ میں آ گیا تھا یہ آیت؟ تو میں آگے بڑھتی ہوں. سب کو سمجھ میں آیا تھا نا؟ کوئی جی باجی. جواب ہی نہیں دے رہا ہے، سب غصہ جی ہے کیا باجی. ہم سے؟ جی الحمدللہ میم سمجھ آ ہے نا؟ رہا ہے. جی 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 جی. کوئی غصہ تو نہیں ہے نا مجھ سے؟ ہاں نہیں ہے. نہیں ہے جزاک نا؟ خیر دے اللہ تعالیٰ آپ کو، بہت اچھا سمجھا رہی ہیں آپ. الحمدللہ، ہے نا. چلیے ٹھیک ہے. تو 246 نمبر کی آیت جو بچی نے ابھی تلاوت کی اس کو ہم دیکھتے ہیں. اب یہاں سے نئی باتیں شروع ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ہمیں کیا ہے، ابھی 2 آیتیں جو چلی، پہلے اللہ نے کہا کہ جنگ کے لیے ابھارا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم جنگ سے پیٹ پھیر لو گے تو کیا تمہیں موت نہیں آئے گی. اللہ نے پہلے آیت میں بتایا نا کہ ایک قوم کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ وبا سے ڈر کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے. تو اگر موت آنی ہوتی ہے، اگر جہاد میں جانے کو اگر کسی نبی نے کہا ہے تو تم جہاد پہ چلے جاؤ. موت آنی ہوگی تو تم تو نہیں بھی جاؤ گے، یہیں رکے رہو گے تو بھی موت آ سکتی ہے. اور پھر اللہ کی راہ میں کیا کرو، خرچ بھی کرو، کیونکہ جب جنگ لڑی جاتی ہے تو پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا، مال بھی چاہیے ہوتا ہے اور قوت اور طاقت بھی چاہیے ہوتی ہے. تو اللہ نے دونوں چیزوں کے لیے ابھارا ہے، جنگ کے لیے ابھارا ہے یہ. تو ابھی جو اب اللہ جو ہے نا، اب جو سلسلہ جو چل رہا ہے وہ جنگ کے بارے میں بتا رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیار کر رہے ہیں کس کو؟ جب یہ آیت اتر رہی ہے تو اس سمے جو موقع تھا وہ جنگ بدر کا موقع تھا. تو جنگ بدر جب لڑنا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کیا؟ جی. جی باجی کیا الحمدللہ. جانتے ہیں آپ لوگوں کی جنگ بدر پہلی جنگ تھی نا، ہاں. ہے نا، جنگ فرقان، ہے نا، کافروں کے ساتھ پہلی جنگ تھی وہ. تو اس میں کیا ہوا تھا، ایک مطلب جب 2-3 وجوہات میں نے آپ کو بتائی تھی جنگ بدر کی، تو اس میں ایک وجوہات یہ تھا کہ جب مطلب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب عمرے کے لیے گئے تھے تو ان کو ابو جہل نے عمرہ کرنے سے روکا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو یاد رکھنا ابو جہل، جو چیز ہم کو عزیز ہے اس چیز سے اگر تم ہم کو روکو گے نا تو تم کو جس چیز سے محبت ہے ہم اس سے تم کو روک دیں گے. تو مدینہ جو ہوتا تھا نا وہ بیچ میں تھا، ایک طرف مکہ تھا اور دوسرے طرف جو ہے ملک شام تھا.
جہاں بھی اگر ان کو مکہ والوں کو اگر تجارت کے لیے جانا ہوتا تھا نا بیٹا، تو ان کو مدینہ ضرور پار کر کے جانا ہوتا تھا. آپ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا حضور کا بھی جو ہے وفات جو ہے نا مدینہ میں ہوا تھا، کیونکہ وہ آگے جو ہے تجارت کے لیے جا رہے تھے. ویسے ہی ان کے دادا کا بھی، جو دادا کے دادا تھے نا، پردادا جو ہشام تھے، ہے نا، ان کا بھی کیا ہے مطلب وہیں پر ہوا تھا، ہے نا، انتقال. تو وہاں پہ رکتے تھے وہ لوگ. مطلب ہشام نے جو ہے وہاں پہ شادی کی تھی ام سلمہ، مطلب ان کی جو سلمہ تھی ان سے، اور پھر بعد میں وہ آگے گئے تھے تجارت کے لیے. پھر وہاں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا حضور ہے وہی مدینہ میں پیدا ہو گئے تھے. پھر بعد میں ان کو لایا گیا تھا، اس لیے ان کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب تھا، ہے نا. تو یہ ہم نے سیرت میں پڑھا ہے الحمدللہ، بار بار پڑھتے آ رہے ہیں، اور پھر بعد میں سورہ میں آئے گا تو وہ بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو میں کیا بتا رہی تھی؟ ہاں، جنگ. تو جنگ کے لیے میں بتا رہی تھی کہ جب جنگ کی بات ہوئی ہے تو جنگ بدر کے لیے کیا تھا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا دیکھو دو چوائس ہے. مشورہ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مدینہ میں کہ دیکھو دو چوائس ہے. ایک تو وہ قافلہ ہے جو ابو سفیان لے کر آ رہا ہے، اس میں بہت سارا مال تھا. کن کا؟ مشرکین مکہ کا. کیونکہ مشرکین مکہ نے ان کو عمرے سے، حج سے روک دیا تھا، مسلمانوں کو آنے نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے بھائی، تمہارے شہر سے نکل گئے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کے گھر سے تم روک دو گے ہم کو، ہے نا. یہ تو غلط تھا نا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تم کو اس چیز سے روکیں گے جو چیز تم کو پیاری ہے. تو پھر یہ لوگ کا بہت بڑا قافلہ جا رہا تھا. جاتے سمے کیا ہوئے؟ وہ لوگ چھٹ کے بھگ گئے. ایسا تھا ان کے پاس مال تھا. لیکن واپسی میں جب پتہ چل گیا، کیونکہ مخبر لگا کے رکھے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جاسوس بٹھائے ہوئے تھے، تو پتہ چلا کہ سفیان جو ہے وہ کیا کر کے آ رہے ہیں، ہے نا، بہت بڑا مال کا کیا ہے پورا قافلہ گزر رہا ہے. اور دوسری طرف اس نے ڈر کے کیا ہے خبر بھیج دی تھی مکہ والوں کو کہ اے مسلمان جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آ رہے ہیں ہمارے پیچھے، تو تم کیا ہے ہماری مدد کے لیے آ جاؤ. تو ادھر سے قافلہ الگ نکل پڑا جنگ بدر کے لیے، ہے نا. بدر کی طرف دوسرا ایک قافلہ نکلا. تو دو قافلے نکلے تھے، ایک جو ہے جنگ کی نیت سے آ رہے تھے، اور ایک دوسرا قافلہ تھا جو سفیان، جو ابو سفیان جو لے کے آ رہے تھے، وہ قافلہ کیا تھا؟ مال سے بھرا ہوا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کیا رکھا؟ دو آپشن دیا کہ اگر دو آپشن ہے، بولے اس کی طرف جانا ہے کہ اس کی طرف جانا ہے، کون سے کس کی طرف تم جانا چاہتے ہو، کس کو جیتنا چاہتے ہو. اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جس طرف تم جاؤ گے ادھر تم کو کیا ہوگی؟ کامیابی ملے گی. فتح کی، کامیابی کی خبر سنا دی گئی تھی. جو جی چرانے والے جو لوگ تھے، کچھ لوگ تھے، ہے نا، جو مال کے حریص تھے، مال چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول ہم ادھر جائیں گے، مال لیں گے، مال ملے گا ہم کو، وہ والے کی طرف جائیں گے. لیکن جو جاباز صحابی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ان کی طرف جائیں گے. جب فتح ملنی ہے تو اب ان کو ختم کرے نا. پھر آپ کو پتہ ہے جنگ بدر میں 70 جو ہے مشرکین سردار جو تھے وہ کیا ہوئے تھے؟ قتل کیے گئے تھے جو جنگ ہوئی تھی. ابو سفیان تو دوسرے راستے سے نکل کے چلا گیا تھا. ان لوگوں نے مشورہ کیا تو قریش کے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ واپس چلتے ہیں، لیکن جو ابو جہل تھا وہ اڑ گیا، بولا نہیں جانا ہی ہے، اب تو ختم کرنا ہی ہے مسلمانوں کو، اب بہت ہو گیا بولے، کر کے آگے بڑھ گیا تھا وہ. اور پھر جنگ بدر ہوئی تھی. تو یہ بہت ہے نا جنگ فرقان ہے، مطلب اس کے بارے میں ہم کو معلوم ہونا چاہیے، ہے نا. اس لیے ہم نے کیا لیا تھا؟ سیرت کی، ہے نا، پورا وہ بھی لیا تھا. 8 کلاسز میں ہم نے پوری سیرت پڑھی تھی. جنہوں نے نہیں سنا ہے تو آپ جو ہے یہ جو ہمارے آڈیو آتے ہیں نا، ہے نا، دینی تعلیمات، اس میں جا کے آپ پورے جو آڈیو ہے سن سکتے ہیں. اس کی سیریز بنی ہوئی ہے، 8 سیریز ہے اس کے، 8 مطلب اس کے وہ ہے کہ آڈیو. ٹھیک ہے. تو آج کی جو مطلب کلاس ہے اس میں بھی اللہ نے جنگ کے لیے ابھارا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں کہ دیکھو اب جنگ کیا ہونے والی ہے؟ سٹارٹ ہونے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ آ چکے ہیں، تو تم کو اب جنگ سے جی نہیں چرانا ہے. کچھ لوگ تھے جو جنگ سے جی چرا رہے تھے نا. آپ کو پتا ہے 300 لوگ تھے نا، جو عبداللہ بن ابی ہے اپنے ساتھ ان لوگوں کو کیا کیا؟ جنگ بدر میں سے واپس لے آیا تھا. سب کو پتا ہوگا یہ، ہے نا. ان لوگ کیا تھے؟ سب لوگ منافق تھے، ان لوگ واپس لوٹ گئے تھے. ڈرتے تھے، ان کو اپنی جان کا ڈر تھا. وہ تو اتنا سارا ساجو سامان لے کر آ رہے ہیں،
مشرکین مکہ ساجو سامان لے کر آئے تھے، 1 سال تک کہ انہوں نے پیسہ جمع کیا تھا، اور اس سے پھر وہ لوگ پورا ہتھیار اور سب لے کر آ رہے تھے، بڑے بڑے جنگجو لوگ تھے، ان کے پاس گھوڑے تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا، بہت سامان تھا، جنگ کے لیے بہت سامان تھا، تو ڈر گئے یہ لوگ، جان کے ڈر سے انہوں نے کیا کیا، واپس لوٹ گئے۔ تو اللہ تیار کر رہے ہیں کہ دیکھو موت جہاں آنی ہے وہاں آنی لکھی ہوئی ہے، وہاں تو آئے گی نا، جب لکھی ہے تم کو موت لکھی ہے وہ تو آنی ہی ہے، تم ڈرو مت جنگ سے۔ تو ایسا روایت میں آتا ہے، ہسٹری میں آتا ہے کہ پہلے زمانے میں بھی ایک کیا ہوئی تھی، جنگ بدر ہوئی تھی، ہے نا، تو اس کے بارے میں یہاں جو ہے آپ کو واقعہ مل رہا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے نا، اس میں اللہ فرما رہے ہیں پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا، ہے نا، کیا تم نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے میں، جو انہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ 246 نمبر کی آیت ہے یہ۔ بیٹا شیئر نہیں ہو رہی کیا اسکرین خزینہ زویریہ؟ اسکرین شیئر نہیں ہو رہی ہے بیٹا؟ آپ وہ بھی رکھا کرو نا، آیت بھی رکھا کرو اور ترجمہ بھی رکھا کرو، دونوں دکھاؤ، نہیں دکھ رہا ہے؟ نہیں میں جی دونوں نہیں دکھ رہا ہے۔ اچھا، جو دونوں رہتا ہے نا آیت کے ساتھ میں آپ کو شیئر کروں گی، وہ آپ شیئر کرنا، ٹھیک ہے؟ اب آئندہ سے نیکسٹ کلاس کل سے انشاءاللہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیسا قصہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے 1000 سال پہلے کا قصہ ہے۔ یہ واقعہ جو ہے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے، کب سے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اس وقت جو ہے نا بنی اسرائیل پہ امالیکا قوم کے لوگ حاوی ہو گئے تھے۔ کون سی قوم؟ امالیکا۔ اچھا آپ سب کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کون تھا وہاں کا؟ کون سی قوم تھی وہاں پر؟ یہودی قوم۔ بنی نو اسرائیل، بیٹا، بنی فرعون اسرائیل، فرعون فرعون کس قوم کا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نہیں تھا بیٹا، موسیٰ علیہ السلام تو یہ اس میں بنی اسرائیل میں سے تھے، بنی اسرائیل کے نبی تھے نا، وہ تو جی بنی اسرائیل کے نبی تھے وہ موسیٰ علیہ السلام۔ تو ان کے جو دشمن تھے، جو پہ مطلب ان کو دبا کے رکھے تھے، ان کی عورتوں کو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ہے نا، زندہ رکھتے تھے، بیٹوں کو مار ڈالتے تھے، کون سی قوم تھی وہ؟ فرعون کی قوم تھی۔ فرعون فرعون کی کس قوم، قوم ہاں۔ کا تھا؟ قوم کیا تھا اس کی؟ قوم کا نام تھا ادی، قبطی، قبطی قوم، اد- قبطی۔ جی، کیا قوم تھی وہ؟ قبطی۔ کیونکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، تو اب کچھ ورڈ ہوں گے جو بار بار ہم کو آئیں گے، تو اس کو یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ قبطی قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جو کیا کر رہی تھی، مصر پہ کیا ہے، قابض تھی، ٹھیک ہے؟ مصر پہ ان کا قبضہ تھا۔ اب یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کے مطلب ٹائم کا ہے، بنی اسرائیل کا ہی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا تھا، بول رہے ہیں اللہ بول رہے ہیں کیا تم نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے میں، جو انہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا؟ تو یہ بات کب کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے۔ جو جالوت اور تالوت کا جو قصہ ہے نا، وہ بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پہلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو واقعہ ہے نا، اگر ہم دیکھیں بنی اسرائیل کے آخری نبی کون تھے؟ بنی اسرائیل کے آخری نبی کون تھے؟ بیسک چیز ہے موسیٰ علیہ یہاں پر۔ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ نہیں نا السلام، بیٹا، نہیں نا بیٹا، یوسف نہیں علیہ السلام، نہیں بیٹا، بنی اسرائیل کے آخری نبی داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تھے نا، آپ لوگ بھول رہے، دیکھو عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہوئے بنی اسرائیل میں، ان کی جو ماننے والے بعد میں نصارہ کہلائے۔ عیسیٰ علیہ ہاں یہ السلام جب نبوت ملی نا عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ لوگ یہود تھے، پہلے سب لوگ تھے وہ یہود تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جن لوگوں نے ایمان لایا تھا نا، ان کے ساتھ جو بعد میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو کیا بنا لیا، نصارہ کہلائے، وہ لوگ عیسائی کہلائے، بعد میں کہلائے نا وہ لوگ، تو عیسائی بعد میں کہلائے وہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو انہوں نے کیا کیا، ضد کی وجہ سے آپ کو نہیں مانا نا،
ان لوگوں نے کیا بولے کہ آخری نبی نے آنا تھا تو ہماری قوم میں سے آنا تھا، ہماری لڑی میں سے آنا تھا، بنی اسرائیل میں آنا تھا، بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے آخری نبی؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنی اسماعیل سے ہیں. اوکے، یاد رکھنا یہ چیزیں، ٹھیک ہے؟ بنی اسماعیل سے تھے، اور آخری نبی بنی اسرائیل کے عیسیٰ علیہ السلام تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کتنا ہے ٹائم گیپ؟ 500 ہے نا، 571 ہے نا ایئرس، کیونکہ آپ کی جو پیدائش ہے وہ 571 ہے نا مانی جاتی ہے. 571 میں آپ کی پیدائش ہوئی، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جنم سے مانا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم سے مانا جاتا ہے. یہ جو ٹائم پیریڈ گنتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام سے، تو میں جو قصہ بتا رہی ہوں نا یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 پہلے کی بات ہے، 1000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے. اوکے، سب کو سمجھ میں آ گیا آپ؟ جی ٹھیک جی ہے. باجی ہاں، الحمدللہ. اس وقت جو ہے نا 1000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے بنی اسرائیل پر جو ہے نا امالیکا قوم کے لوگ حاوی تھے، ان پہ مطلب قابض تھے، ان کے سردار تھے، مطلب ان کی حکومت تھی امالیکا قوم کی. تو انہوں نے کیا کیا، اسرائیلیوں سے فلسطین کے اکثر علاقے چھین لیے تھے. آپ کو پتا ہے کہ بعد میں جو ہے نا آخر جو نبی جو تھے نا ان لوگوں نے کیا کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ کیا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو مصر سے نکال کے لے گئے تھے، ہے نا، وہاں سے نکال کے لے گئے تھے ان کو موسیٰ علیہ السلام. کن کو؟ بنی اسرائیل کو. ہم بار بار سورہ بقرہ میں یہی تو پڑھے ہیں کہ ان کو نکال کے لے گئے. کہاں لے گئے تھے؟ وہ ریگستان میں لے گئے تھے، ڈیزرٹ ایریا تھا، وادی کیا تھا وہ؟ وادی سینا، ہے نا، وادی سینا میں لے گئے تھے. تو وہاں پہ بالکل کوئی عرش کا سایہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مطلب کوئی سایہ نہیں تھا، صرف کیا دھوپ ہی دھوپ تھی. پھر انہوں نے بادلوں کا سایہ دیا، سب چیزیں ہوئی. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ تم لوگ کیا کرو، تم کو کھانے پینا ہے، تم کو اچھے سے رہنا ہے، تو تم پاس کی جو بستی ہے وہاں پہ کیا کرو، اٹیک کرو، اور وہاں جا کے تم کیا کرو، طرح طرح کی سبزیاں بھاجیاں جو چاہے وہ تم کھانا، ہے نا. تو انہوں نے کیا کہا تھا، تم جاؤ، تمہارے اللہ جائے، موسیٰ ہم نہیں جا سکتے، ہے نا. انہوں نے منع کر دیا تھا جانے سے. تو بعد میں جو ایک قوم آئی تھی نا، بعد میں ان کے ہی نسل سے کچھ بچے آئے تھے جنہوں نے کیا کیا تھا، جنگ کیا تھا. سب کو یاد ہے نا وہ. تو ویسے ہی جو ہے نا بعد میں پھر جو ہے نا بعد کی جو ان کی جو آئے، بعد کے جو لوگ آئے تھے نا انہوں نے کیا کیا، پھر فلسطین کو جیت لیا تھا. یہ بعد میں ہم اور پڑھتے جائیں گے اور آتی جائے گی آیت. تو وہ لوگوں نے فلسطین کو جیت لیا تھا. لیکن یہ جو امالیکا قوم کے لوگوں نے کیا کیا، اسرائیلیوں سے نا فلسطین کے اکثر علاقے کو انہوں نے کیا کر لیا، چھین لیا. پھر ان کے زمانے، جس زمانے کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں نا، یہ آیت میں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آئی تھی، اس میں جو آیت ہے نا، تو آپ دیکھیے اس سمے بھی نا ان کے پاس نبی تھے. مطلب اللہ نے بنی اسرائیل کو کبھی بھی بنا نبی کے نہیں رکھا. ان کے ہر وقت پہ ان کے پاس نبی آتے رہے لگاتار، ایک کے بعد ایک کئی نبی آئے نا، ہے نا. 1,24,000 کے قریب گنا جاتا ہے نا نبیوں کی تعداد. تو ان کے زمانے میں جو بات چل رہی اس زمانے میں شموئیل نبی نام تھے. شموئیل، کیا نام تھا ان کے نبی کا؟ شموئیل. شموئیل نبی اس زمانے میں کیا ہے، بنی اسرائیل کے یہاں، ہے نا، کام کروا رہے تھے، دین کا کام کر رہے تھے. لیکن ان کی ایج بہت ہو چکی تھی، بوڑھے ہو گئے تھے وہ. اس لیے بنی اسرائیل کے سرداروں نے یہ محسوس کیا کہ کوئی اور آدمی ہونا چاہیے جو ان کا حاکم ہو، جن کی اگوائی میں، جن کو لیڈر بنا کر وہ لوگ کیا کر سکے، جنگ کر سکے. مطلب ان میں قوت پیدا ہو رہی تھی کہ ہم جنگ کرتے ہیں. امالیکا قوم کے لوگ ہمارے بچوں کے ساتھ، ہماری بیویوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہے نا، ظلم کر رہے ہیں. اور یہ لوگ ڈر کے کارن کیا ہو گئے تھے، باہر بھاگ کے آ گئے تھے، ہے نا. اتنا ڈر خوف بیٹھا تھا ان کے دلوں میں کہ وہ باہر بھاگ گئے تھے. اور ان کے خاندان جو ہے، ان کی بچے اور بیوی سب وہاں پہ تھے فلسطین میں، اور وہ لوگ ان پہ ظلم کر رہے تھے، امالیکا قوم کے لوگ. تو انہوں نے کیا کیا، بنی اسرائیل کے سرداروں کو جب ضرورت آئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ چلو اب نبی کو بولتے ہیں، شموئیل نبی کو، کہ
وہ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے، سپہ سالار جو ہو۔ لیکن اس وقت اتنی جہالت آ گئی تھی ان کے اندر، اتنی جہالت تھی، اور غیر ہے نا، یہ لوگ امالیکا قوم کے لوگ بت پرستی کرتے تھے، تو ان کے اندر بت پرستی کے ایسے طور طریقے آ گئے تھے کہ ان کو نہیں سمجھ رہا تھا خلافت کیا ہوتی ہے اور بادشاہی کیا ہوتی ہے، اس کا فرق نہیں پتا تھا ان کو، کیونکہ ذہن سے نکل گیا تھا بادشاہت کیا ہے اور خلافت کیا ہے۔ آپ سب کو ایک دم ایسی کاپی بتائی جا رہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کاپی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت چلا ہے نا، پہلے کیا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بنے، پھر اسکرین شیئر نہیں ہو رہی باجی، آواز نہیں آ رہی ہے؟ اسکرین دکھائی نہیں آ رہی ہے باجی، آ تو رہی ہے بیٹا، باجی اسکرین نہیں دکھ رہی ہے، دکھ رہی ہے نا بیٹا، کیوں نہیں دکھ رہی دکھ آپ رہی ہے کو؟ بس، ہاں دکھ آپ لیفٹ ہو کے پھر سے جوائن کیجئے، شاید کچھ پرابلم ہوگا آپ کے اس میں۔ جیسے آپ ابھی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا تھا، پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ، ان لوگ کیا بنے، خلیفہ بنے تھے۔ لیکن بعد میں ان کے بعد جو خلیفہ بنے، انہوں نے کیا کیا، خلافت نہیں کی، بادشاہت آ گئی تھی۔ تو وہ لوگ جو طریقہ ہوتا ہے خلافت اور بادشاہت کو، وہ لوگ بھول گئے تھے نا۔ علی رضی اللہ عنہ کے بعد جو بھی بنے، ان لوگ کیا تھے، خلیفہ نہیں تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کو کیا کہا گیا، بادشاہت دی گئی تھی، وہ بادشاہت کرتے تھے۔ تو ان کے زمانے میں بھی ان کو کیا ہے، بالکل اس کا فرق بھولا گیا تھا کہ خلافت کیا ہوتی ہے، بادشاہی کیا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جو درخواست کی نا، کہ خلیفہ مقرر کرنے کی نہیں کی تھی، انہوں نے کیا کہا، دیکھو انہوں نے کہا، انہوں نے اپنے نبی سے کہا، یہ آیت میں بول رہی ہوں، انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ مطلب بادشاہ سے مراد ہمارا ایک آمر ہو، ایک سپہ سالار ہو، جس کی بلند موجودگی میں ہم کیا کریں، ہے نا، جنگ کریں نا۔ تو آپ کو پتا ہے نا، یہی میں بتا رہی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ بھول گئے تھے، بعد میں جو آپ کے بعد ہوئے، وہ لوگ بادشاہت اور حکومت جو ہوتی ہے، بادشاہی اور خلافت، اس کو بھول گئے تھے۔ تو ان سے یہ لوگ کیا بول رہے ہیں کہ ہم کو کیا چاہیے، ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم ان سے کیا کریں گے، جنگ کریں گے۔ تو نبی نے کیا کہا، نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دے دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو، کیونکہ وہ جانتے تھے نا، شموئیل نبی تھے نا، ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ کیسا کریں گے، کیا کریں گے، نبی تو اپنی قوم کو اچھے سے جانتے ہیں نا۔ تو انہوں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم کو جو ہے ہم بادشاہ، مطلب ایک کوئی سپہ سالار دے دیں گے، ہے نا، وہ تمہارے قیادت، اس کی قیادت میں تم لڑنے کو تیار بھی نہیں ہوگے، کیونکہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ تم مانگتے تو، بنی اسرائیل کی عادت تھی، وہ بولتے تھے ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، لیکن بعد میں کیا کرتے تھے، وہ لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے تھے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اور ایسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا تھا۔ تو یہ جو قصہ ہے کیوں بتایا جا رہا ہے، کس کو بتایا جا رہا ہے یہ قصہ، آپ یہ بتاؤ مجھے پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام ہے نا، ان کو ان کی مضبوطی کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو پہلے یہ سب ہو چکا ہے، تم لوگ ایسا مت کرنا، اپنے نبی کو مت چھوڑنا اکیلا، سمجھ رہے نا بات؟ ہم؟ تو اللہ، مطلب ان کی جو نبی ہے، انہوں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا، ہے نا، کہ تم کیا ہے، میرا اندازہ تو یہ ہے کہ تم کیا ہے، اپنی بات پہ قائم نہیں رہو گے۔ اور چنانچہ ایسا ہی ہوا، جیسا کہ قرآن میں بیان کیا اللہ نے کہ طالوت کو اللہ نے ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ کیا فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ طالوت کو انہوں نے کیا کر دیا، اللہ نے کیا بنا دیا ان کے لیے، کہاں پہ تھی میں، ہاں، تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے پھر تم نہ لڑو۔ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، ہے نا، جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے
اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں، مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا نا، ایک چھوٹی سی تعداد کے سوا وہ سب پیٹ پھیر گئے تھے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ تو مطلب ان کو جب حکم دیا گیا ہے نا، مقرر کر دو بولے بادشاہ، تو اللہ نے کہا، نبی نے پوچھا کہ اگر ایسا ہوگا تو تم نہیں لڑو گے، یہ مجھے پتا ہے، کیونکہ ان کو ایکسپیرینس تھا، ہے نا۔ تو وہ کہنے لگے ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں جبکہ تم کو پتا ہے کہ ہم کو گھر سے نکال دیا گیا ہے، ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ میں نے ابھی بتائی آپ کو کہ ان کے بیوی بچوں کو سب کو وہاں پہ مالکہ قوم نے رہنے دیا تھا، خالی یہ لوگ بھاگ کے آ گئے تھے۔ تو بول رہے ایسا کیسا ہوگا کہ ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں، مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا نا، تو ایک چھوٹی سی تعداد کے سوا سب کے سب پیٹ پھیر گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کتنا، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے اور نبی کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کتنے بزدل ہیں، کتنے ڈرپوک ہو گئے تھے، ان میں کتنی بزدلی، خود غرضی آ گئی تھی، ان کی اخلاقیت ایک دم کتنی مطلب کمزور ہو چکی تھی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ذکر کر کے مسلمانوں کو اس سے سبق حاصل کروانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے اندر یہ کمزوری نہ پلنے دے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کیا چاہ رہا ہے کہ مسلمان جو ہے مضبوط ہو۔ اب آگے کی آیت میں آتا ہے 247 میں، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ دیکھیے یہ ایک لائن ہے، پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں طالوت کون تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے نبی نے ان کی بات مانی اور ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے نا۔ تو اس کو سمجھتے ہیں کہ طالوت کون تھے۔ تو بائبل میں نا طالوت کا نام شاؤل آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ شاؤل۔ اب یہ شاؤل کون تھے بھائی؟ یہ قبیلہ بنیامین، یعنی یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے بنیامین کی اولاد میں سے تھے۔ اچھا میں آپ لوگوں سے پوچھوں، بنیامین کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ جی سورہ یوسف میں آتا ہے یوسف علیہ ہاں، یوسف علیہ السلام السلام کے چھوٹے بھائی کے چھوٹے بھائی ہے نا، اور یوسف علیہ السلام کے یہ سگے چھوٹے بھائی تھے نا، سگے بھائی تھے ان کے، باقی سب بھائی جو ہے دوسری ماں سے تھے، ہے نا۔ تو یوسف علیہ السلام کے سگے چھوٹے بھائی تھے بنیامین۔ تو یہ جو طالوت تھے نا، یہ طالوت جن کا نام شاؤل آتا ہے بائبل میں، تو یہ ان کی خاندان میں سے تھے، بنیامین کی اولاد میں سے تھے۔ اب بنیامین سے یعقوب علیہ السلام، یہ جو بنیامین تھے ان سے یعقوب علیہ السلام کے دوسرے جو بیٹے تھے نا، ان کو بہت کھاڑ تھی، دشمنی تھی، سب لوگ کو پتا ہے۔ انہوں نے ان پر الزام بھی لگایا تھا، سب کو یاد ہے سورہ یوسف میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اس پر کیا کیا، الزام بھی لگا دیا تھا بنیامین پہ، اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کا بھائی بھی ایسا ہی تھا، نعوذ باللہ، ایسا کہا تھا۔ تو وہ نا ان کو آگے آنے نہیں دیتے تھے، دوسرے جو بیٹے تھے نا یعقوب علیہ السلام کے، یہ ان کو کیا کرتے تھے، کھاڑ تھی بنیامین سے، اور وہ ان کو آگے آنے نہیں دیتے تھے، اور ان کی اولادوں کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا، جو ان کی خاندان تھی وہ لڑی چلی نا، تو وہ لوگ بھی ان سے کیا کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے ان کی اولادوں سے، بنیامین کے۔ تو یہ جو بنیامین، تو جو لیڈرشپ کر رہے تھے وہ کون تھے؟ آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کس قبیلے کے تھے؟ ان میں ان کا قبیلہ کون سا تھا؟ بنی اسرائیل کے لاوی نام کے قبیل، بنو لاوی سے تھے، بنو لاوی سے تھے کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ ان میں نبیوں کا سلسلہ چلا جا رہا تھا، ایک کے بعد ایک نبی آ رہے تھے دیگر۔ تو لیڈرشپ جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کے ہاتھ میں تھی بعد میں، جب یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا یہودا کی نسل میں کیا تھی بعد میں جو ہے، کیا لیڈرشپ تھی، مطلب ان کے ہاتھ میں حکومت تھی۔ تو یہ کون تھے؟ یہودا یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، ہے نا، بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام سے یہودی جو قوم جو چلتی ہے نا، انہوں نے اپنا نام یہودی رکھ لیا یہودا کے نام پہ۔ کون تھے یہ؟ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ یہودی کوئی قوم نہیں، اللہ نے نام نہیں رکھا ان کا، انہوں نے اپنا نام رکھ لیا، یہودا کے بیٹے خاندان ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام یہودی رکھ لیا تھا۔ کون تھے یہ؟ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔
تو یہ سب سے چھوٹے بیٹے جو بنیامین تھے نا، ان کی اولاد میں سے تھے طالوت علیہ السلام. نہیں بول سکتے کیونکہ نبوت کے بارے میں ان کا نہیں پتہ چلتا ہم کو، ہے نا. تو یہ کون تھے؟ کیول ان کو دعا کیے تھے. شموئیل نبی نے اللہ سے دعا کیا تھا کہ ان کے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے، تاکہ اس کی اگوائی میں، اس کی سپہ سالاری میں یہ لوگ کیا کریں گے؟ بنی اسرائیل کے سردار جو ہے جنگ لڑیں گے اور فلسطین کو پھر سے پالیں گے. تو ان کو اللہ نے کیا کیا؟ یہ جو ہے کس کے قوم کے تھے؟ یہ جو ہے بنیامین کی قوم سے تھے، ہے نا. اس کے قبیلے سے چلا آ رہا تھا. وہ قبیلے کے تھے جوان، 30 سال کے نوجوان تھے، ایسا آتا ہے. مفسرین بتاتے ہیں کتنے سال کے تھے؟ 30 سال کے نوجوان تھے. تو بنی اسرائیل میں ان سے خوبصورت کوئی آدمی نہیں تھا، ایسا آتا ہے. بہت خوبصورت تھے اور بہت لمبے تڑنگے تھے. مطلب ان کی پرسنالٹی بہت ہائٹ، پرسنالٹی بہت اونچی لمبی چوڑے تھے یہ. اور اتنی لمبے تھے کہ دوسرے لوگ جو ہے نا ان کے پاس کھڑے ہوتے تھے نا تو ان کے کندھے تک ہی آتے تھے. تو ان کے لمبے تڑنگے ہونے کی وجہ سے نا ان کا نام کیا تھا؟ ہے نا طالوت پڑا تھا. ٹھیک ہے. تو اپنے والد کے گمشدہ گدھے کو ڈھونڈنے نکلے تھے. کیا ہوا تھا؟ ان کے والد تھے، ان کا گدھا گمشدہ ہو گیا تھا، گم گیا تھا. اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے. راستے میں جب شموئیل نبی کی قیام گاہ کے قریب پہنچے، شموئیل نبی جہاں رہتے تھے نا ان کی قیام گاہ تھی جہاں وہ آرام کر رہے تھے، تو ان کے قریب پہنچے تو اللہ نے نبی کو اشارہ دے دیا. اللہ نے اپنے نبی کو اشارہ دیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کو ہم نے بنی اسرائیل کی بادشاہی کے لیے چنا ہے. چنانچہ شموئیل نبی نے ان کی بادشاہی کا اعلان کر دیا. سمجھ میں آئی کیسے وہ بادشاہ بنے طالوت؟ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ کوئی ڈاؤٹ ہے تو ابھی پوچھ لو. سب کو سمجھ میں آ گیا نا؟ جی الحمدللہ میم. جی. کسی کو نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھ لو ابھی. ٹھیک ہے. ہاں. تو پھر اب کیا ہوا؟ پیغمبر نے کہا، پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم پر بادشاہ بننے کا یہ حقدار کیسے ہو گیا؟ اب آگے آیت میں سے پڑھ رہی ہوں میں. وہ لوگ بولنے لگ گئے. اب انہوں نے بتا دیا طالوت کو کہ یہ، ان کو بتا دیا کہ یہ طالوت ہے اور ان کو اللہ نے تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا. تم جنگ کرنا چاہتے تھے، چلو ٹھیک ہے، ان کو بادشاہ مقرر کیا اللہ نے تمہارے لیے. یہ سن کر وہ لوگ بولنے لگے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ سیم ٹو سیم جیسے یہودی کرتے تھے، ہے نا. سیم ٹو سیم ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں. یہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی بھی نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سیم ٹو سیم بات ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایسے اعتراضات کرتے تھے نا کہ کوئی اور نہیں ملا نبی بنانے کے لیے. اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ. پیسے بھی نہیں ہے نا، طاقت بھی نہیں ہے. بڑے بڑے سردار تھے نا وہاں تو، طاقتور. تو نبی نے جواب دیا کہ اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو چنا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں طرح کی بھرپور صلاحیتیں دی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے. اللہ بڑی سمائی والا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. یہ آیت ہے 247. تو انہوں نے کیا کہا؟ ان کے نبی نے کہا کہ یہ میرا انتخاب نہیں ہے بھائیوں، میں نے نہیں چنا ان کو، اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے. پھر قیادت کے لیے، ہے نا، مال اور دولت سے زیادہ کیا ضروری ہوتا ہے؟ کوئی لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر ہونے کے لیے مال اور دولت ضروری نہیں ہوتا ہے. عقل ہونی چاہیے، علم اور جسمانی طاقت اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے. کہ ٹائم پہ فیصلہ لینا ہوتا ہے نا. جو لیڈر ہوتا ہے اس کو ترنت پہ فیصلہ لینا ہوتا ہے. جب تک اس کو عقل نہیں ہوگی تو وہ کیسے فیصلہ لے گا ترنت میں جنگ کے ٹائم پہ؟ جسمانی طاقت بھی ہونی چاہیے، قوت ہونی چاہیے. اور طالوت اس لشکر میں تم میں سے سب سے ممتاز ہے. مطلب اگر تم میں سے دیکھا جائے تو یہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ طاقتور ہے، علم والا ہے، عقل والا ہے. اس لیے اللہ نے انہیں اس منصب کے لیے چن لیا ہے. کچھ لوگ مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ انہی کے، مطلب انہی کے عام فوجی تھے، ہے نا. کچھ مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ ان کی فوج میں سے ایک عام سے فوجی تھے، ہے نا. اور اللہ نے ان کو کیا بنا کے پیش کر دیا؟ ان کو ان کا سردار، مطلب ان کا وہ بنا دیا، مطلب بادشاہ بنا دیا اللہ نے. تو کوئی کیسے برداشت کرے گا کہ ایک ہمارے فوج کا ایک نارمل سا فوجی، اس کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے، اس کو ہمارا بادشاہ بنا دیا جائے؟ لوگ بالکل
ایک دم بوکھلا گئے یہ لوگ تو نبی نے کہہ دیا کہ میرا ممتاز میرا چناؤ نہیں ہے، اللہ نے چنا ہے ان کو، اس منصب کے لیے اللہ نے چن لیا ہے۔ اس پر انہوں نے مزید کسی نشانی کا مطالبہ کر لیا، اس پہ نہیں مانے ان لوگ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے کوئی نشانی دکھائیے، نشانی لائیے، نشانی دکھائیے۔ فرشتے کیوں نہیں آتے ہیں آپ کو مدد کرنے کے لیے؟ ہے نا، آپ اتنی غریبی میں کیوں رہتے ہیں؟ ہے نا، اللہ کیوں مدد نہیں کرتا آپ کی صحابہ کرام اتنے مارے پیٹے جاتے ہیں تو فرشتے کیوں نہیں آتے ان کو بچانے کے لیے؟ سٹیپ کے مطالبے کرتے تھے، انہوں نے بھی مطالبہ کیا، ہے نا، کوئی نشانی دکھا دیجئے تاکہ وہ پوری طرح سے مطمئن ہو جائے۔ تو نبی، ان کے جو نبی تھے، انہوں نے تابوت کے آ جانے کی نشانی بتائی۔ کون سے تابوت کی؟ تابوت سکینہ، جو دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے، جس کے ہوتے ہوئے اگر وہ ہوتا تو تمہیں دشمن سے مقابلے کے وقت سکون اور اطمینان حاصل رہتا تھا۔ اور جس میں کیا تھا، اس تابوت میں کیا تھا؟ اس تابوت میں کیا موسیٰ ہے نا؟ علیہ السلام کا اچھا، ہاں، اس میں علیہ السلام کی موسیٰ علیہ انگوٹھی، السلام کی چیزیں تھی، ہاں، آل ہارون کی چند نشانیاں بھی تھی، ہے نا۔ اگر یہ ان کے پاس آ جاتا تو اس سے کیا ہوتا، ان کو سکینہ ملتا تھا۔ تو وہ بعد میں کیا ہوا، ہے نا، فرشتوں نے اسے لا کے پہنچا دیا صندوق کو، تو ان کے کیا ہو گئے، پھر حوصلے بلند ہو گئے۔ اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں کیونکہ ان لوگ کو بہت زیادہ محبت، جیسے ہم کو کیسی محبت ہے امت محمدیہ کو، کیسے صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے محبت ہے کعبہ سے، الگ ٹائپ کی محبت ہے نا کعبہ سے اور مدینہ کے وہ سے، ہے نا، کتنی الگ ہی محبت ہے، ویسے ہی ان کو ایسی محبت تھی اس صندوق سے، اس پیٹی سے۔ جب لڑائی ہوئی تھی نا فلسطین میں، تو انہوں نے بنی اسرائیل سے اس کو کیا کیا تھا، جو بت پرستی کرتے تھے اس قوم نے بنی اسرائیل سے یہ چھین لیا تھا، لیکن یہ مشرکوں نے اس کو جس شہر اور جس بستی میں رکھا تھا نا، اس صندوق کو، اس پیٹی کو، تو وہ جہاں رکھے تھے نا وہاں پہ وبائیں پھوٹ پڑی، دوسرے جگہ رکھے تو وہاں پر بھی وبا پھوٹ پڑی تھی۔ وبا سمجھ رہے ہو نا، جیسے پہلے میں نے بتائی وبا، ہے نا، جو کانٹیجینس، بیماری، مطلب جیسے کورونا جیسی بیماری ہے نا، جیسے کہ چوہے سے جو ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، پلیگ، پلیگ، ہے نا، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہزاروں لوگ مر جاتے تھے پلیگ سے، تو جہاں جہاں وہ صندوق کو رکھتے تھے نا تو وہاں وبائیں پھوٹ پڑی تھی۔ آخر انہوں نے کیا کیا، اپنے مر جانے کے ڈر سے انہوں نے ایک بیل گاڑی پر اس کو رکھا، اس صندوق کو، اور اس کو ہانک دیا۔ اور مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ جو گاڑی تھی نا اس کو ہانکنے والے کون تھے، فرشتے تھے جو ان کو دکھائی نہیں دیتے تھے، ہے نا۔ وہ اسی لیے قرآن ان لفظوں میں اشارہ کرتا ہے اس طرح کہ اس وقت وہ صندوق فرشتوں کی حفاظت میں تھا۔ دیکھو اللہ نے فرمایا ہے کہ اسی آیت میں بھی آتا ہے، وہ میں بھی پڑھوں گی، ہے نا، تو کیونکہ وہ گاڑی بنا کسی گاڑی وان کے، بنا کسی چلانے والے کے ہانک دی گئی تھی، اور اللہ کے حکم سے یہ فرشتوں ہی کا کام تھا کہ وہ ہانک کر بنی اسرائیل کی طرف اس صندوق کو لے آئے۔ اب اس صندوق میں تمہارے لیے دل کے سکون کا سامان ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس صندوق میں تمہارے لیے سکون کا سامان ہے۔ تو بائبل سے اس کی حقیقت پتہ ہوتی ہے، پتہ چلتی ہے، جو بائبل سے پتہ چلتی ہے کہ کیا تھا۔ بنی اسرائیل اس کو بہت مبارک مانتے تھے اور اس کی وجہ سے فتح اور مدد کا نشان سمجھتے تھے، اگر یہ ہمارے پاس رہے گا تو فتح ہم کو ملے گی، اس کی نشانی تھی ان کو۔ جب وہ ان کے ہاتھ میں لگ گیا نا تو پوری قوم کی جو چلی گئی تھی تب ہمت ٹوٹ گئی تھی، اور جب آ گئی تو کیا ہو گیا تھا، صندوق کا واپس آنا اس قوم کے لیے دل کی مضبوطی کا بڑا سبب بنا تھا، اور ایسا ذریعہ تھا جس سے ان کی ٹوٹی ہوئی ہمت جو چلی گئی تھی، اس صندوق کے جانے سے ٹوٹ گئی تھی جو ہمت، وہ پھر سے بن سکتی تھی۔ تو کیا ہوا، ان کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی پہچان انہوں نے مانگی تھی، تو انہوں نے پہچان ہونے کی بتائی کہ اس کے دور میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گی جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے دل کے اطمینان کا سامان ہے، جس میں موسیٰ کے لوگوں اور ہارون کے لوگوں کی چھوڑی ہوئی تبرکات ہے، جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یہ تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ انہوں نے نشانی مانگی، تو اگر تم ایمان والے ہو تو تم کو یہ سب پتا ہوگا، ہے نا، تو یہ نشانی
تم سمجھ سکتے ہو. پھر جب طالوت فوج لے کر چلا، اب ان کو مقرر کر دیا، اب نشانی مل گئی تو انہوں نے ان کو اپنا سپہ سالار بنا لیا، بادشاہ بنا لیا. پھر جب طالوت فوج لے کر چلا تو اس نے کہا، اب فوج چل رہی ہے ان کی، فوج لے کر چل رہے ہیں، تو ایک رستے میں کیا ہوئی، ایک ندی ملے گی. وہ بتا رہے ہیں کہ ایک ندی پر اللہ کی طرف سے اب تمہاری آزمائش ہونے والی ہے. ایک ندی آئے گی، ندی پر تمہارے لیے کیا ہے، اس میں آزمائش ہے. مطلب اللہ جو ہے نا ٹیسٹ ضرور کرتا ہے. سب کو شہادت نہیں ملتی ہے. شہادت میں کیا ہوگا، فلٹر لگاتا ہے اللہ کہ جو مضبوط ہے، بھائی جنگ کرنے جا رہے ہیں نا، ہے نا، جو دل کے چھوٹے لوگ ہیں، دل سے ڈرنے والے، خوف کھانے والے لوگ ہیں، ان کو لے کر جائیں گے تو کیا ہونے والا ہے، جنگ تو ہارنے ہی والے تھے نا. تو اللہ کیا کر رہے تھے، اس میں فلٹر لگاتے ہیں نا. ہر بار ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے جا رہے تھے تو اس میں سے 300 جو لوگ تھے منافقین واپس لوٹ گئے. فلٹر تھا وہ اللہ کا، نہیں آپ ہے جان، نا. ہوں. وہ تو جنگ احد کے وقت کی بات ہے. جی جی ماشاء اللہ، ہاں جنگ کے ٹائم پہ، جی جی الحمدللہ. تو ایک ندی تو انہوں نے بھی کیا، یہاں پر بھی اللہ نے کیا کیا تھا، ایک فلٹر لگایا تھا. ایک ندی پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے. جزاک اللہ خیر باجی، میرے منہ سے بدر نکل گیا تھا نا. جی جی کوئی بات ہاں نہیں. جی. جنگ احد کے ٹائم پہ تھا جب وہ جو ہے عبداللہ بن ابی جو ہے اپنے ساتھیوں کو لے کر ہٹا نا، تو دو اور قبیلے تھے چھوٹے چھوٹے جو ان کو دیکھ کر واپس ہو رہے تھے. تو اللہ کی آیت آئی سورہ آل عمران میں، ہے نا، اس کے بارے میں کہ تم کیا کرو، تھوڑا دھیرج رکھو، ہے نا، جیت تمہارے ہاتھ میں آئے گی، ہے نا. الحمدللہ الحمدللہ جزاک اللہ خیر. تو پھر جب طالوت فوج لے کر چلا تو اس نے کہا، ایک ندی پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا نا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا. مطلب طالوت نے کیا ہے، کلیئر کٹ بتا دیا کہ ندی تو آنے والی ہے لیکن وہ تمہارے لیے آزمائش ہوگی، جو اس کا پانی پیے گا تو وہ میرا ساتھی نہیں ہے. ہاں پی سکتا ہے، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو صرف اس سے پیاس نہ بجھائے، مطلب پورا پانی نہ پی جائے، پیاس نہ بجھا لے. ہاں ایک آدھا چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک چھوٹے سے گروہ کے سوا ان سب نے اس ندی سے خوب سیر ہو کر پانی پیا. سمجھ میں آ رہی بات. انہوں نے تو منع کیا تھا طالوت نے، ہے نا، کہ تم پانی مت پینا، صرف اتنا پینا کہ تمہارے کیا ہو، ایک آدھا چلو پی لینا، لیکن پوری پیاس نہیں بجھانا. لیکن سب نے، میکزیمم لوگوں نے کیا کیا، پورا پانی پی کے پیٹ بھر لیا اور پھر کیا ہو گئے، وہ ڈھیر ہو کر بیٹھ گئے. پھر جب طالوت اور ان کے ساتھی مسلمان ندی پار کر کے آگے بڑھے، اب بولے ہم تو تھک گئے، اب ہم سے آگے نہیں بڑھنا ہوگا. پانی پیے، آزمائش تھی، آزمائش میں فیل ہوئے، بھر بھر کے پانی پی لیے تو وہ لوگ وہیں کا وہیں رک گئے. اب ان کی طاقت جواب دے دی، وہ لوگ ڈر گئے، اب نہیں آگے بڑھیں گے ہم. اب جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان جو تھے ندی پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، ہے نا. تو مطلب جب آگے بڑھے ندی پار کر کے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ جالوت کی فوج بڑی تھی، ہے نا، طاقتور تھا، جالوت بہت طاقتور تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنے اتنا، ایک تو اس کی طاقت بھرپور تھی، بہت لمبا تڑنگا وہ بھی تھا، اور ساتھ میں اس نے ایسی زرہ پہن کے رکھا تھا، اتنا مضبوط زرہ تھا کہ صرف اس کی آنکھیں دکھائی دیتی تھی بس. اور اس کی فوجیں کتنی مضبوط ہوں گی آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ لوگ دیکھ کر ہی اس کو فوج کا مقابلہ کرنے کی، انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم کو طاقت نہیں ہے اس کے مقابلہ کرنے کی. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو آخرت کے منتظر ہوتے ہیں، تو جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے تو ملنا ہی ہے، انہوں نے کہا کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک بہت چھوٹا گروہ اللہ کے حکم سے بڑے گروہ پر چھا گیا ہے. اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. اور جب یہ جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا بھی کی، اے ہمارے رب ہم پر صبر کی بارش کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کفر کرنے والے گروہ پر کامیابی دے دے. الحمدللہ الحمدللہ. تو آپ دیکھیے کہ جالوت جو ہے، جب وہ جالوت ہے نا، جالوت کے لشکر کے جب یہ سامنے ہوئے
تو انہوں نے کیا کیا نا، مسلمان تھے، جو بچے کچے لوگ تھے وہ آگے بڑھے، ساتھ میں انہوں نے کیا کیا، اللہ سے دعا مانگی، ہے نا. تو آپ نے یہ تو دیکھ لیے ہے نا، تابوت آ گیا، تابوت کے آنے سے حوصلے بلند ہو گئے، لڑنے کے لیے ریڈی بھی ہو گئے، سپہ سالاری کو انہوں نے قبول بھی کیا طالوت کی. اب جب نکلے تو پھر راستے میں سب یہ آزمائش ہوئی، ہے نا، کہ کوئی پانی پینا چاہتا ہے تو چلو سے زیادہ نہ پیے، انہوں نے کہا. لیکن بنی اسرائیل کے اکثر لوگوں نے کیا کی، نافرمانی کی اور خوب سیر ہو کر پانی پی لیا. پانی زیادہ پینے کی وجہ سے وہ لڑنے کے قابل نہ رہے، ان کی اکثریت جو تھی لڑنے سے انکار کر دیا. بہت تھوڑے لوگوں نے اللہ کے بھروسے پر جنگ کی اور اللہ نے ان کو پھر فتح بھی دی. لیکن انہوں نے کیا ارادہ کیا کیا من میں، انہوں نے اللہ کے کلام کو یاد کیا کہ کس طرح اللہ نے ایک چھوٹی سی جماعت کو ایک بڑی فوج پر فتح عنایت کی. تو یہی بات تھی کہ جو ہمارے صحابہ جو تھے نا، انہوں نے بھی یہ یاد کرتے تھے کہ ہمیشہ جو ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعت نے بڑی بڑی جماعت کو کیا شکست دی ہے. اسی بھروسے پر وہ لوگ کیا کرتے تھے، جنگ لڑتے تھے. اور جنگ بدر میں بھی یہی ہوا تھا، ہے نا. یہ لوگ 313 تھے، ہے نا. الحمدللہ انہوں نے جیت پائی تھی. تو اصحاب طالوت کی جو فوج تھی نا، طالوت کی تعداد بیان کرتے ہوئے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جو بدر کی جنگ میں شریک تھے مجھ سے بیان کیا ہے. مطلب بدر کی جنگ میں جو صحابہ تھے انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ ان صحابہ کی تعداد جو ہے نا، جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت فرمائی تھی، 300 سے، ہے نا، 310 قریب تھے نا وہ. تو 300 سے زیادہ اور ان اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر تھی. مطلب وہ یاد کرتے تھے کہ ہماری جو تعداد تھی وہ طالوت کی تعداد کے برابر تھی. طالوت کی جو قوم تھی، جو مطلب جنگ میں جا رہے تھے نا یہ لوگ، ان کے اصحاب، تو وہ ان کے برابر تھی، جنہوں نے طالوت کے ساتھ دریا کو عبور کیا تھا، پار کیا تھا. اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ صرف مومنوں نے دریا کو عبور کیا تھا. یہ بخاری کی 3907 نمبر کی یہ حدیث جو ہے، جو میں نے بتایا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے. یعنی بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے نا، تو تھوڑی سی جماعتیں صبر پر استقامت کی وجہ سے بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ابو عمران اسلمی بیان کرتے ہیں کہ قسطنطنیہ کی جب لڑائی تھی نا، اس میں بھی ایسا ہی واقعہ ہوا تھا نا. جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو کیا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں، تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں، ان کی مدد فرماتے ہیں. قسطنطنیہ میں جب ابو ایوب انصاری جب بھاگ لیے تھے نا، تب وہ بہت بڑی عمر کے تھے اور اتنے حوصلے کے ساتھ انہوں نے لڑا تھا کہ جہاد میں ڈٹے رہے تھے اتنی بڑی عمر کے ہونے کے باوجود. اور حتیٰ کہ روم کی سرزمین پر قسطنطنیہ میں ہی وہ دفن بھی ہو گئے تھے. ابو داؤد کی یہ حدیث آتی ہے. تو جب یہ جالوت کے سامنے آئے نا، لشکر کے سامنے ہوئے، تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور ان کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما. یہ بڑی جامع اور حسن ترتیب سے آراستہ دعا ہے، کیونکہ صبر آتا ہے تو ثابت قدمی ملتی ہے نا. ثابت قدمی ہوتی ہے تو نصرت الہی ملتی ہے. معلوم ہوا کہ مومن کے لیے میدان جنگ میں بھی تیاری کے باوجود سب سے بڑا ہتھیار اللہ پر اعتماد ہے نا. اور کیا ہے پھر؟ دعا. لہٰذا مادی اسباب ہمارے پاس ہوتا ہے. کئی بار ہم پوری تیاری کے ساتھ ایگزام دینے کے لیے جاتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، ہم شادی کرنے جا رہے ہیں، ہمارے پاس سب اسباب ہوتے ہیں. اسباب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصرت الہی کے لیے ایسے موقعوں پر بطور ایک خاص طلبگار رہے، بطور ایک خاص دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. اس لیے شادیوں سے پہلے، ہر اچھے کام سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی دعا اور ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے. قرآن و حدیث میں میدان معرکہ میں نصرت الہی طلب کرنے کی بہت سی دعائیں ہیں. آپ آل عمران میں بھی دیکھیں گے
ان کی بات سے اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہماری ذاتی کو بھی اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ اور سورہ بقرہ کی بھی آیت آپ سب جانتے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا والی جو دعا ہے نا، آخری جو مطلب سورہ بقرہ کی جو آیت ہے سب کو یاد ہوگی، ہے اس کو یاد رکھنا، رات کو پڑھنے پر یہ کافی ہوتی ہے نا، ہر چیز سے حفاظت کرتی ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کفار کے خلاف غزوہ احزاب کے دن بھی ایسے ہی دعا کی تھی، اے اللہ کتاب نازل کرنے والے رب، جلد حساب لینے والے، اے اللہ ان لشکروں کو شکست دے دے، اے اللہ دشمنوں کو شکست دے اور ان کے قدم اکھاڑ دے۔ اب سب کو پتا ہے کہ ایسی ہوا چلی تھی کہ دشمنوں کے سارے برتن تک، ان کے خیمے سب الٹ گئے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے یہ 2933۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنے لشکر کو عزت دی اور اپنے بندے کی مدد کی اور کافروں کی فوجوں پر تو اکیلا غالب آیا، اس کے بعد کوئی چیز اس کے مقابل نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن تڑپ تڑپ کے دعا کرتے تھے، رات بھر دعائیں کی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اپنا وعدہ اور حق اقرار پورا کر دے، یا اللہ اگر تیری مرضی یہی ہے کہ یہ کافر غالب ہو تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ تھام لیا تھا اور عرض کیا اللہ کے رسول بس کیجئے۔ اس وقت آپ نے یہ آیت پڑھتے ہوئے باہر نکلے تھے، سورہ قمر کی آیت نمبر 45، ان قریب یہ جماعت شکست پائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ الحمدللہ۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے آخرکار اللہ کے حکم سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ الحمدللہ۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے گروہ کو دوسری گروہ کے ذریعے سے نہ ہٹاتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ اس طرح بگاڑ کو دور کرنے کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ الحمدللہ۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 252 میں یہ جو ہے اپنا یہ پارا ہے نا مکمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو داؤد علیہ السلام نا جو کہ لشکر ہے نا، لشکر طالوت میں ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے نا، یہ بھی ایک سپاہی تھے داؤد علیہ السلام، جو طالوت جو تھے ان کے سپہ سالاری میں، ان کے لشکر میں ایک سپاہی تھے۔ ان کے ہاتھوں اللہ نے جالوت کو ختم کیا اور ان تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے سے ایک بڑی قوم کو اللہ نے شکست دلوائی۔ اس کے بعد اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی دی اور جو چاہا سکھایا۔ مطلب طالوت ایسا آتا ہے کہ طالوت جو تھے نا انہوں نے اپنی بیٹی کا جو نکاح ہے مطلب شادی جو ہے داؤد علیہ السلام سے پھر کرا دی تھی۔ تو داؤد علیہ السلام جو ہے نا یہ ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا ذکر ہے، تو کل یہ آیت کو ہم اچھے سے تھوڑا سا پڑھ لیں گے 252 نمبر کی آیت کو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے تھرڈ پارا انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا انشاءاللہ داؤد تعالی۔ علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے کہ کون تھے، ان کو کیا کیا اللہ نے دی تھی، ہے نا؟ کیا کیا چیزیں دی تھی، کیا کیا وہ جانتے تھے، اللہ نے پتا نا جو چاہا وہ سکھایا۔ تو تھوڑا سا پڑھ لیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اچھا اس بارے چلیے میں ہے نا، ٹھیک ہے، سب لوگ کو سمجھ میں آ گیا؟ الحمدللہ۔ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو دعا پڑھ لو بیٹا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر میم۔